الحمد لله الغفور التواب يحب من أقبل عليه وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. میرے معزز بھائیوں اور برادران اسلام، آج ہمارے جمعہ کے خطبہ کا موضوع ہے اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اپنی ذات کی معرفت، اپنی ذات کی پہچان نصیب فرمائی ہے، اپنی ذات عالی پر، اپنی ذات قدرت پر ایمان نصیب کیا ہے. تو برادران اسلام، مومن آدمی صبح و شام کے اوقات میں اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ سے ہر لمحہ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. جہاں کہیں بھی مومن آدمی پھسل جاتا ہے، جہاں کہیں بھی اس سے لغزش ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اور اپنے گندے اعمال سے اور اپنی بری نیت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. تو برادران اسلام، ایمان والوں کا، ایک مومن آدمی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انابت کرنا اور رجوع کرنا، لوٹنا، یہ ایمان والوں کے ایمان کا حصہ ہے. یہ میرے معزز بھائیو وہ قیمتی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تحدیث نعمت کے طور پر، اپنی طرف سے فضل و کرم کے طور پر ان کو عطا فرمائی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایمان والوں کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہر لمحہ اپنے رب کی عظمت کو دل میں رکھو، ہر لمحہ اپنے رب کی کبریائی کو دل میں رکھو، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو. اور جہاں پر بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اس لیے کہ برادران اسلام، سب سے بہترین قدوہ اس تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ انبیاء اور رسول ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے مبعوث کیے ہیں، اپنی طرف سے بھیجے ہیں. دیکھیے، جد امجد پیارے نبی کے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خاص صفات کو جب اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، ان کے اخلاق کو ذکر کیا، ان کی عبادت کو ذکر کیا، ان کے دن رات کے معمولات کو ذکر کیا، تو فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوام منیب. اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے میرے پیارے ابراہیم سے بڑھ کر نرم دل اور رجوع کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو اوپر سلسلہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہی تھی کہ وہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، ہر لمحہ ان کا تعلق اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت کا وہ مقام اور دعوت کا وہ نقطہ بتا رہے ہیں قرآن میں، جب اپنی قوم کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور قوم کو اصلاح کی دعوت دی. تو اتنا لمبا خطاب کرنے کا مقصد یہ تھا برادران اسلام کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. سب سے پہلے میں اسلام پر خود عمل کروں گا، پھر تم لوگوں کو دعوت دوں گا. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں خود اللہ کی طرف رجوع کروں گا، سب سے پہلے میں خود اللہ والا بنوں گا، اپنا عمل کر کے دکھاؤں گا، اس کے بعد تم لوگوں کو پھر دعوت دوں گا. اور یہ میرا نبوت کو اٹھانا، یہ میرا تم کو اللہ کی دعوت پہنچانا، یہ سب اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق کوئی بھی نہیں ہے، میرا عمل کوئی بھی نہیں ہے، میری قدرت اور میری طاقت کوئی بھی نہیں ہے. قدرت اور طاقت کا مالک کون؟ اللہ. توفیق عطا کرنے والا کون؟ اللہ. میرے بھائیوں، دلوں کو پھیرنے والا کون؟ اللہ. اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کرنے والا کون؟ اللہ. اور شیطان مردود سے حفاظت میں کرنے والا کون؟ اللہ. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی برادران اسلام. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدوہ حسنہ، آپ کے میرے نبی، تمام انسانوں کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک یہ ہے برادران اسلام. ہماری ماں نے اس کی گواہی دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار صحابہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے، قلب مبارک ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا. آپ کی آنکھ بند ہوتی تھی لیکن آپ کا دل اللہ کے ذکر میں
خاص دعا برادران اسلام امہات المؤمنین نے اور آپ کے خدام سیدنا انس بن مالک، سیدنا زید بن ثابت اور یہ جتنے بھی صحابہ جو آپ کی خدمت کرنے والے تھے، جو آپ کا وضو کا پانی رکھنے والے تھے، جو آپ کو مسواک پکڑانے والے تھے، جو آپ کا مصلی ٹھیک کرنے والے تھے، جو آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان کے اوقات اطلاع دینے والے تھے، یہ تمام صحابہ نے آپ کی ایک دعا نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جب فجر کی نماز میں، جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے لیے اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں، وعلیک توکلت، اللہ تجھی پر توکل کرتا ہوں، وبک آمنت، اللہ تجھی پر ایمان لاتا ہوں، والیک انبت، اور اے اللہ میں تمام معاملات میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے برادران اسلام۔ انسان اپنی طاقت سے، انسان اپنے جو ہے اس اندر کے من سے خالی کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حوالے کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ عظیم الشان عمل ہے، یہ کسبی عمل ہے، یہ آپ کو کیا ہے محنت کرنی پڑے گی، یہ آپ کو آگے بڑھ کے اعمال کو اپنانا پڑے گا۔ تو برادران اسلام، سب سے بہترین چیز جو ایک مسلمان کو بالکل سیدھا کر دیتی ہے، ایک مومن کو صراط مستقیم پر کھڑا کر دیتی ہے، ایک مومن کو تمام مشکلات سے نکال دیتی ہے، وہ اللہ پاک کا یہ کلام مجید ہے برادران اسلام، وہ قرآن عظیم ہے، وہ 30 پاروں کا قرآن ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے معنی میں غور و فکر کرنا اور اس کے مطلب کو سمجھنا اور اس کے احکام پر 100% عمل کرنا، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اور مجھ کو بالکل صراط مستقیم پر کھڑی کر دے گی۔ اسی لیے برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار آپ کو اور مجھ کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اپنے ارد گرد یہ جو تکوینی نظام ہے اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں جو بھی توفیق ہوتی تھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب نبی اپنے صحابہ کی قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے تو اپنی زبان نبوت سے ان کے ایمان ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے، فرماتے تھے مؤمن منیب، یہ قرآن پڑھنے والا حقیقی طور پر مومن ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، کیا قرآن صرف ان لوگوں کے لیے تھا؟ نہیں، یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ تھا معاملہ، جیسا کہ اللہ کی مدد، جیسے اللہ کی نصرت، جیسے اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ تھی، ایسے ہی یہ رحمت، یہ مدد، یہ نصرت اللہ کی آج بھی اترتی ہے، اتر سکتی ہے اگر آپ اور میں کیا ہیں، قرآن شریف کو پڑھنے والے بن جائے، قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، آپ دنیا کی کنسٹرکشن کر کے بہت غرور کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری کنسٹرکشن کو دیکھو، میں نے آسمان جیسا چھت بغیر ستون کے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تم لوگ اپنا چھت ستون کے بغیر قائم کر کے دیکھو، کبھی بھی تم لوگ چھت یہ بغیر ستون کے چھت قائم نہیں ہو سکتا۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، اللہ کہتے ہیں رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو میں اللہ آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں سے مزین کر دیتا ہوں، لاؤ تم ایسی لائٹ لے کر آؤ، تم لوگ ایسی لائٹ لا سکتے ہو، تم لوگ ایسا نظام قائم کر سکتے ہو؟ پھر اللہ کہتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، دیکھو میں نے زمین کو کیسے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، پہاڑی زمین ہے، صحراوی زمین ہے، پتھری زمین ہے، ریتلی زمین ہے، چٹیل میدان ہے، برفانی علاقے ہیں، ہر علاقے کی زمین کو میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے چاہو تم زمین میں چلتے پھرتے ہو، جیسے تم چاہو زمین میں ٹھکانہ پکڑتے ہو۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہم نے زمین کے سینہ چیر کر تمہارے لیے رزق نکالا ہے۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، اس سے زیادہ نصیحت کس کو کی جاتی ہے؟ ایمان والے اور رجوع کرنے والے تکوینی نظام کو صبح و شام، دن رات، چاند سورج ہواؤں کے نظام کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے رجوع اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے ثابت کر دیں گے۔ تو برادران اسلام، آپ نے دیکھا قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم کے عنوانات اور قرآن کریم کے بیان کردہ یہ احکامات کتنے ہی خوبصورت ہیں، کتنے ہی آسان ہیں، اور کس طرح بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اور معنی کے ساتھ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کلام پاک انسان کو دعوت دیتی ہے کہ اپنے اندر ایمان کو زیادہ کرے اور اپنے اندر ایمان کو بڑھا دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو برادران اسلام، جب انسان مومن
اس کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا گھر کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی دکان ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا بزنس ٹھیک ہو جاتا ہے، مسجد کی زندگی، مسجد سے باہر کی زندگی، ہر لمحہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے برادران اسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، جنت میں جانے والے لوگ 3 قسم کے ہوں گے، اور ان میں سے رجل رحیم رقیق القلب، ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے اندر شفقت اور مہربانی پاتا ہے اور جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شخص کون ہے؟ جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ایسے ایمان والوں کی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور اس کو نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری نصیب فرمائے، نیک اعمال نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور اپنا خالصتاً بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے معزز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے سابقہ خطاؤں سے نادم ہونا اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اصلاح کا جذبہ پانا، یہ عظیم الشان صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو ایمان والوں کو عطا کی ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے ایمان والے اپنی ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو اور مجھ کو راہ دکھائی ہے، آپ اور میں صراط مستقیم کیسے حاصل کریں، آپ اور میں اختلاف سے ہٹ کر، آپ اور میں جھگڑوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی راہ پر کیسے چلیں، آپ اور میں کیسے اپنے معزز دین کو اپنائیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، تم لوگ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تم لوگ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرو، آئندہ اصلاح کرنے کا جذبہ پاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر تم کو صراط مستقیم پر لے چلوں گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ برادران اسلام، دین کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے اتارے ہوئے دین میں کسی بھی قسم کی خطا نہیں ہے۔ اگر دین کو مشکل بنا دیا ہے تو وہ آپ کے اور میرے اعمال میں بنا دیا ہے، اگر دین کو مشکل سمجھا گیا ہے تو وہ آپ کی اور میری غلطی اور کمی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ برادران اسلام، دین تو بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب تو وہ سینے میں اترنے والی ہے، اللہ کی کتاب تو پان سے اترتی ہے تو سیدھا جا کے ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہے۔ کیسے اثر کرتی ہے؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈر جائے گا، جو رحمان اللہ کی بات کو سن لے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے، کس سے کہانیاں سنی جائیں۔ نہیں برادران اسلام، قرآن کریم کس سے کہانیاں نہیں سناتا، قرآن کریم دل کی دنیا بدلتا ہے۔ قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ انسان جو فرش پر ہوتا ہے، اسی انسان کو، اسی آدم کی اولاد کو قرآن اتنا اٹھا دیتا ہے کہ فرشتے عرش سے اتر کر اس کو سلام کرتے ہیں۔ برادران اسلام، رحمان کے فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھانے والے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ دعائیں قرآن کریم میں اللہ نے خود نقل کی ہیں تاکہ ایمان والے اس قدر و قیمت کو سمجھ سکیں کہ یہ اترا ہوا دین کتنا ہی پیارا ہے، یہ قرآن کتنا عظیم ہے، یہ قرآن کتنی برکت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے، جو رحمان کی بات کو مان لے۔ کیا آپ نے قبر دیکھی ہے؟ جی، کیا آپ نے قیامت کا منظر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے جنت دیکھی ہے؟ کیا آپ نے جہنم دیکھی ہے؟ کیا آپ کو غیب کا حال معلوم ہے؟ تو آپ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اور میں جنت اور جہنم پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اور میں موت کا یقین کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اور میں قبر کی زندگی کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ اور میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کو کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا ہے، ہم نے بن دیکھے بغیر دیکھے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کی بات کو مان لے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آئے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہوگا، ادخلوها بسلام، تو اللہ کہیں گے جاؤ آج تم سلامتی کے ساتھ میری اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس جنت کا بے خیال اور گمان تم کر نہیں سکتے تھے۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جس میں پھر داخل ہونے کے بعد تم کو موت نہیں آئے گی، یہ وہ جنت ہے جس میں داخل ہونے کے
جس میں داخل ہونے کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے. یہ وہ جنت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر تم کو نعمتوں کے ضائع ہونے کا کبھی خطرہ نہیں ہوگا. لہم فیہا ما یشاءون وفیہا لدینا مزید. جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اے جنتیوں کیا تم کو کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا آپ نے ہم کو عذاب سے نجات نہیں دی؟ کیا آپ نے ہم کو اپنی مہربانی کی جگہ جنت میں داخل نہیں کیا؟ فیکشف الحجاب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ اللہ کا دیدار ایسے کریں گے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمتوں کی قدر و قیمت اور جنت کی تمام نعمتوں کی لذت ان کو تھوڑی محسوس ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو یہ عظیم الشان سعادت نصیب فرمائے کہ کل آپ اور میں جنت میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی آل اولادوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں. درود شریف پڑھیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ اس مجلس میں اس مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, سب کی جان مال میں برکت نصیب فرما. خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی آل نبی ازواج نبی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے اپنی اس تکالیف اور ان مصیبتوں کو یا اللہ جو آزمائش ہے جو ابتلا ہے ان کو دور فرما دے. زمینی آسمانی ہر قسم کی وبا سے ہم کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ہماری آل اولاد کی ذریت کی حفاظت فرما. یا اللہ شیخ زاہد اور ان کے بھائیوں پر رحم فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہمارے ولی الامر کو یا اللہ توفیق دے کہ وہ تیرے بندوں کی خدمت کریں. یا اللہ ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت والی بارش